ظلم بہت ہوا ہے دونوں طرف سے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال جو قسمت میں لکھا تھا وہی ہو کر آج شکر ہے آج ہم آزاد ہیں اور اپنی زندگی اپنے ملک میں جس طرح بھی ہے کہ ہم گزار رہے ہیں۔ ہمیں کوئی ہمارا کوئی بیرونی حاکم اس وقت نہیں ہے۔ ناظرین، لاسٹ ایک سوال میں آپ کے لیے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں اس کی وضاحت جو ہے میں سید شوکت قوال صاحب سے بھی چاہوں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ جی نے کہا کہ 1947 کو پاکستان بنا، کتنی قربانیاں دی گئیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قربانیاں دی گئیں، کئی نوجوان، کئی بیٹے، کئی بہنیں بیوہ ہو گئیں، کئی ماں کی گو کو چڑھ گئی۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے جنہیں ہم ساری رات بھی بیٹھ کے یاد کرتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن وائنڈ اپ اسٹوری پہ شاہ جی نے کہا کہ ہم آزاد ہو گئے۔ تو کیا میرا ایک سوال ہے وہ جو میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا ہم آج آزاد ہیں؟ اگر ہیں تو کس طرح ہیں؟ پاکستان کو اتنی قربانیاں دے کے کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ شاہ جی کے پاس بڑی معلومات ہیں، ہم ان کے ساتھ 2-3 نشستیں اور کریں گے، گجرات کے حوالے سے بات کریں گے، گجرات کی جو بلڈنگیں ہیں اس زمانے کی، تو یہ بلڈنگیں کس کس کی تھی اور اس کا کون وارث تھا، کس نے پاکستان کے لیے یا گجرات کے لیے ڈونیٹ کی، اور سابقہ کچہری کہاں ہوتی تھی، سابقہ اسکول کون سا تھا، یہ کس کی پراپرٹی تھی، یہ ساری باتیں گجرات کے حوالے سے بھی ہم ان کے ساتھ کریں گے۔ تو شاہ جی، کیا آج ہم آزاد ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی ہم آزاد تو ہیں جس حالت میں بھی ہیں، لیکن ہمارا وہ کوئی بیرونی حاکم نہیں ہے۔ اب ہمارے سیاستدان ہی ہمارے حاکم ہیں، کوئی اچھا ہے یا برا ہے، ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، یہ ہر ایک کی رائے سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ کہ پہلے تو ہوتا تھا جب میرے والد صاحب انہوں نے علی گڑھ سے 1925 میں بی اے کیتا، تو وہ گورنمنٹ ہائی اسکول دلی میں اسکول ٹیچر لگ گئے۔ اس کے بعد پھر وہ پنجاب یونیورسٹی میں آفیسر لگ گئے، تو ان کی شادی ہوئی تھی، بچے بھی تھے، تو سب نے کہا کہ ہمیں لاہور لے چلیں، تو ان کی شکایت ہوگی کہ وہ یہ سید محمد اقبال اور سید محمد شفیع ان کے بڑے بھائی جو وہ تحریک خلافت کے کارکن ہیں، یہ ترکی ٹوپی پہنتے تھے اور اچکن پہنتے تھے اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے تحریک میں حصہ لیا ہوا ہے۔ میرے والد صاحب کو وہاں سے نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ بعد میں وہ پھر ڈسٹرکٹ بورڈ ہائی اسکولوں میں بطور ہیڈ ماسٹر، جس وقت پاکستان بنا تو میرے دولت نگر جو بمبر روڈ پہ ہے، گجرات سے 12 میل کے فاصلے پہ ہے، وہاں کے ہائی اسکول کے پہلے ہیڈ ماسٹر میرے والد صاحب تھے، ان کا نام درج ہے وہاں کی، وہ جو ہے تختی لگی ہوئی ہے ان کے آفس میں۔ تو ان کی تعلیمی خدمات بہت تھیں۔ انہوں نے لڑکیوں کا پرائمری اسکول جو تھا اسے مڈل تک کا بنوا دیا تھا، کیونکہ ان کی بہت واقفیت تھی پنجاب یونیورسٹی میں۔ اور اسی طرح جو جتنے ہندو گئے تھے دولت نگر کے، ان کے شاگرد وہ لکھتے شاہ صاحب ہمیں اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ بھیجیں۔ ایک ہندو نے کہا شاہ صاحب میری والدہ رہ گئی ہے، وہ نہیں آئی۔ تو والد صاحب نے پتہ کیا، اس علاقے کے لوگ لالا موسیٰ کیمپ میں بھی تھے، تو وہاں پتہ لگا اس کی والدہ ادھر زندہ ہے۔ تو میرے والد صاحب اسے گئے، اس کی والدہ کو ملے، اس کے بیٹے کے ایڈریس لکھ کے دیے اور مہر بھی لگا دی نیچے، یہ تمہارا بیٹا اس انڈیا کے اس شہر میں ہے۔ تو جس وقت قافلہ آیا، وہ ان کو فوجی قافلہ انڈین آرمی، پھر میرے والد صاحب گئے، انہوں نے پھر میجر کو کہا کہ میرا ایک شاگرد انڈیا میں ہے، اس کی والدہ وہاں ہے، یہ ایڈریس ہے اس کے بیٹے کا، وہ امرتسر آئے گا تو آپ نے اس کو دے دینا ہے۔ میرے والد صاحب نے اس ہندو بوڑھی کو ہر پیسہ بھی خوراک بھی دی اور پیسے بھی دیے۔ پھر اس نے ہندو کا ہاتھ آ گیا، شاہ صاحب بڑی مہربانی، میری والدہ پہنچ گئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
انہوں نے کہا تھا کہ وہ کوئی لوگ جو ہے ان کا بہت اثر رسوخ تھا علاقے میں، ان کی بڑی عزت تھی. اس نے کہا تھا کوئی مسلمان کسی ہندو کو قتل نہیں کرے گا، ان کو آرام سے جانے دیں. اور وہاں قتل و خون نہیں ہوا دولت نگر علاقے میں. جی ناظرین، آج الیکشن کا دورہ ہے تو ہم نے آپ کی ملاقات کروائی اور بات سنوائی پاکستان بننے کی، اور قائد اعظم کے سپورٹر جو ہیں ان سے ملاقات کروائی. تو انشاءاللہ شاہ جی کے ساتھ ہماری بہت ساری نشستیں ہوں گی. شاہ جی کے پاس بہت سارا علم ہے، تو ہم جو سابقہ دور ہے، جو بیتا ہوا دور جب ہم نہیں تھے تو بہت سارے لوگ اب وہ نہیں رہے، تو شاہ جی ہمارے پاس ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. اور مزید ایپیسوڈ بھی آپ دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. آج کی سٹوری ہماری کیسی لگی آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. ہمیں آپ کے بیک اپ کا انتظار رہے گا. جیتے رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور پاکستان زندہ باد ہمیشہ کہتے رہیں، اور پاکستان زندہ باد رہنا چاہیے. پاکستان زندہ باد.